وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ یہ قربانی آیا کیسے، قربانی کا تصور ہوا کیسے؟ ہر زمانے میں نبیوں نے کیا ہے قربانی، سب کے طریقے الگ الگ رہے، انداز رہا، یہ الگ رہا، بڑا نرالا رہا۔ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اس کے رب نے ابراہیم کو چند باتوں سے آزمایا، کچھ باتوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالی بے شک آزماتا ہے، وہ مال دے کر کے بھی آزماتا ہے کہ دیکھیں اس کو میں نے مال دیا ہے، یہ مال کہاں کہاں استعمال کرتا ہے، اچھے کاموں میں استعمال کرتا ہے، عیاشی میں استعمال کرتا ہے، کہ دادا گیری میں استعمال کرتا ہے۔ یہ مال ہم نے تم کو دیا ہے، کہاں کہاں تم استعمال کر رہے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو مال بھی دیا تھا، مال سے بھی آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام، اونٹوں کی قربانی پیش کیا، دمبوں کی قربانی پیش کیا، جو بھی ان کے اندر تھا قربانی پیش کیا۔ خواب میں ایک بات آئی، ابراہیم میں اس چیز کی قربانی چاہتا ہوں جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے۔ ہر بات پر کھرے اتر رہے ہیں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، مگر اللہ تعالی کا خواب میں اشارہ ہوا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، اللہ کے طرف سے ہوتا ہے۔ ہم اگر خواب دیکھیں تو سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھا لیے گیس ہو گیا تو سپنا نظر آنے لگا، گھر میں سو رہے ہیں، گھر میں اگر ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، بلا کا شکار ہے تو وہاں بھی سپنا دکھائی دینے لگا، ٹینشن ہو گیا تو اس میں بھی سپنا دکھائی دینے لگا۔ مگر پیغمبر کو ٹینشن نہیں ہوتا ہے، پیغمبر اللہ کا ہوتا ہے، وہ آتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، اور جاتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، وہ کھاتا بھی ہے تو اللہ کے لیے، بولتا بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ صافات میں، رب هب لي من الصالحين۔ 90 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا، اے اللہ مجھے نیک اولاد، ستھری اولاد عطا فرما۔ ابھی کوئی اولاد نہیں تھی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ابراہیم کو ایک علم اور بردبار لڑکے کی خوشخبری دے دیا۔ ادھر پیغمبر نے دعا کیا، ادھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دیا کہ ہاں میں تمہیں ایک بیٹا دینے والا ہوں۔ بیٹا چاہیے، نیک بیٹا میں نے دے دیا۔ وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پیدا ہو گئے اسماعیل علیہ السلام۔ اب دیکھیے آزمائش کیسے ہو رہی ہے، بڑی منت و سماجت کے بعد، بڑی آہوازاری کے بعد، بڑی گریہ وزاری کے بعد، تڑپتے دلوں کے ساتھ پیغمبر نے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کیا تھا، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ملتا ہے، جس کے اولاد نہیں ہے اس کو یہ دعا پڑھنا چاہیے، رب هب لي من الصالحين، اے اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ اس کو اولاد نہیں چاہیے، جس کے اولاد نہیں ہوتی اس کا گھر بڑا سونا سونا لگتا ہے، مرد کو بھی اچھا نہیں لگتا، عورت کو بھی اچھا نہیں لگتا، عورت کو تو خاص طور سے زیادہ تانے سننے پڑتے ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، 90 سال کی عمر، ابھی 1 سال 2 سال شادی ہوتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ میرا بیٹا کیوں نہیں ہو رہا، اولاد کیوں نہیں ہو رہی ہے۔
मर्द डॉक्टरों के यहाँ जा जा के परेशान, बीवी झाड़ फूक करा करा के परेशान, सास के ताने, माँ के ताने, पड़ोस वालों के ताने सुनने पड़ते हैं। एक आयत पाक में और आता है, या बोले मन यशाउ इनाफन व या बोले मन यशाउ ज़ुकूर। अल्लाह की शान है, जिसे चाहे वो बेटा अता करे और जिसे चाहे बेटी अता करे। और उसकी शान है, जिसे चाहे तो बेटा भी दे और जिसे चाहे तो बेटी भी दे, दोनों अता करे। और उसकी शान है, जिसे चाहे बांझ कर दे। कुरान में साफ साफ आया। अब हम पढ़े हैं डॉक्टरों के पीछे, अब चढ़े हैं दुआ तावीज़ के पीछे। डॉक्टर लोग अलग पैसा खा रहे हैं, मौलाना साहब अलग पैसा ले रहे हैं। पैगंबर का देखिए कुरान में अल्लाह ने पहले ही फरमा दिया है, जिसे चाहो बेटा दो, जिसे चाहो बेटी दो, जिसे चाहो दोनों दो और जिसे चाहो बोलिए ना कुछ भी नहीं दो। ईमान है। पैगंबर के पास तो सब कुछ ईमान रहता है, ईमान में कमी नहीं है। हाँ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अब ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ धरे रहे हैं, कुरान में आया है, हदीस में आया, अल्लाह देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो तकदीर पर राजी है। तकदीर पर राजी रहना ईमान है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर मेहनत भी करना चाहिए। ठीक है, आइए मौलाना साहब के पास, जाइए डॉक्टर साहब के पास, वो मना। मेहनत करना हमारा काम है, मेहनत करना आपका काम है। मेहनत करने के बाद भी अगर न मिले तो उस पर बंदे को साबिरो शाकिर रहना चाहिए। हाँ बंदा, ये अल्लाह तू चाहता है, तू ऐसे ही चाहता है तो बंदा भी वैसे ही चाहता है। तू चाह रहा है मुझे नहीं होना, तो मुझे भी यही मर्जी है नहीं होना, वरना देखा भी गया। बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद बेटा मिला, जवान हुआ, शादी हुई, बीवी लेके अलग किनारे हुआ, उसके बाद माँ को भी मारा, बाप को भी गर्दन में पकड़ा। उसके बाद बाप को होश आता है, काश के मैं तुझे नहीं मांगा होता तो ये थप्पड़ खाना नहीं होता, काश के तू पैदा हुआ होता उसी वक्त में तुझे मार देता, ऐसे वक्त में तुझे गले दबा देता। आज बाप की हालत नहीं होती और माँ का ये मामला नहीं आता। तो नौजवान कैसे हैं जो बड़ी मिन्नतों समाजत के बाद एक माँ और एक बाप अपनी औलाद को जन्म देते हैं, फिर उसके साथ ये रवैया। इतनी दुआओं के साथ बाप ने, माँ ने तलब किया था अल्लाह से, इसीलिए मार खाने के लिए, गालियां सुनने के लिए, तुम्हारे ताने सुनने के लिए, तुम्हारा बकवास सुनने के लिए। खास तौर से नौजवान लोग समझने की कोशिश करें, जो अपने महबूबा से बहुत प्यार करते हैं। गलत नहीं है प्यार करना, मगर एक बात याद रखना है कि माँ बाप से प्यार करना ये बहुत अहम जरूरी है। अल्लाह ताला तो कुरान में ये भी कह रहा है, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ बेहतरीन से पेश आओ, वबिल वालिदैन इहसाना, और अपने माँ बाप के साथ भी पेश आओ, सही तरीके से भलाई के साथ पेश आओ। ना तो औरतों के ऊपर जुल्म सितम करो, ना तो माँ बाप के ऊपर जुल्म सितम करो। एक बेवकूफ मर्द वहां सोचने लगता है हम किधर बात करें, बीवी के तरफ जाएं, माँ बाप नाराज, माँ बाप के तरफ आए बीवी नाराज, है कि नहीं होता है। मर्द को उस वक्त भी बहुत बड़ी आजमाइश होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलातो तस्लीम को देखिए, इन बातों से आजमाया पैगंबर को अल्लाह ने। पैदा हुए, बढ़े, खेलने कूदने के लायक हो गए, बड़े हो गए,
ایک روایت کے مطابق 12-13 سال کی عمر ہوئی اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو تسلیم کی جب قربانی کا معاملہ آیا، اور جب دودھ پینے کا زمانہ تھا، جب گھر میں رہنے کا زمانہ تھا، جب ماں کی گود میں رہنا تھا، جب ان کے لیے گھر کی ضرورت تھی، جب ان کے لیے ہر آرام کی ضرورت تھی، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا اپنی بیوی اٹھاؤ، اپنی لخت جگر کو اٹھاؤ اور مکہ المکرمہ جہاں کعبہ ہے وہاں پہنچا دو، جہاں سناٹا ہی سناٹا ہے وہاں جا کر کے چھوڑ دو دونوں. کوئی آبادی نہیں تھی، جانور، خطرناک ماحول، دھوپ، طرح طرح کے معاملات تھے، وہاں آبادی نہیں. وہاں پیغمبر نے چون چرا نہیں کیا. کیوں؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، چند باتوں سے اللہ تعالیٰ نے آزمایا. پیغمبر سمجھ گئے آزما رہا ہے. اور وہاں پر ایک بہانہ تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی کا اور نام کیا تھا؟ حضرت سارہ. اور جہاں سے پیدا ہوئے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کی ماں کا نام تھا حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ پہلے نکاح میں آئی تھی مگر کوئی اولاد نہیں ہوئی. حضرت سارہ ہی نے کہا تھا حضور والا نکاح فرما لیجئے، نکاح فرما لیجئے. نکاح حضرت ہاجرہ سے ہوا. اب جب بیٹا پیدا ہوا تو اللہ الصمد، حضرت سارہ نے کہا دیکھا یہ بہت چما چاکی ہو رہا ہے، بہت پیار ہو رہا ہے، بڑی محبت ہو رہی ہے. حضرت سارہ نے کہا ان کو اٹھائیے اور پہنچائیے کہیں دوسری جگہ. اللہ الصمد، اٹھائیے ان دونوں کو، پہنچائیے دوسری جگہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر مبارک کو سینے کی طرف رکھا، دیکھا پروردگار کی بات کو سمجھا. پروردگار اس میں جو میری بیوی نے کہا ہے، کہا تیری مرضی ہے. سینے میں آواز آئی ہاں ہاں میری مرضی ہے. نام ہوا حضرت سارہ کا. ان دونوں کو نکال دیجئے، یہاں اللہ کی مرضی ہے. دیکھنے میں تو حسد لگ رہا ہے نا، دیکھنے میں تو جلن معلوم ہو رہا ہے. ایک بیوی ایک سوکن دوسرے سوکن کو برداشت نہیں کر رہی ہے. اٹھاؤ یہاں سے، میں دیکھنا نہیں چاہتی ہوں. ایسی بیوی کو بھی اٹھاؤ، ایسے بچے کو بھی اٹھاؤ، باہر کرو ان کو گھر سے. لے گئے ابراہیم علیہ السلام. میرے پروردگار کی مرضی ہے. حضرت سارہ اس حسد کو حسد کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے. ہم حسد کریں تو آپ برباد ہو جائیں، آپ حسد کریں کسی کی زندگی اجڑ جائے، آپ حسد کریں کسی کا کاروبار اجڑ جائے، آپ حسد کریں کسی کی زندگی خطرے میں آ جائے، آپ حسد کریں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے. مگر حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ کیسا تیور تھا، یہ کیسا مزاج تھا. کہاں اٹھاؤ ان کو اور ان کو مکہ المکرمہ جہاں ہے، جہاں بیوادی ہے وہاں لے جائیے. پروردگار عالم کا قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ آج کعبۃ اللہ آباد ہے. وہ حضرت سارہ کا صدقہ ہے اور حضرت ہاجرہ کا یہ صدقہ ہے. ہم حسد کریں گھر برباد ہو جائے. حضرت سارہ اگر بیوی کو نکال رہے ہیں تو کعبۃ اللہ آباد ہو رہا ہے. سبحان اللہ. تو بڑوں کے مزاج میں اور ہمارے مزاج میں بہت فرق ہے. چند باتوں سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو آزمایا. ہر جگہ کامیابی ہوئی، ہر جگہ کامیابی. اللہ تعالیٰ، ہم لوگ بھی کبھی کبھی بول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آزما رہا، بولتے ہیں نا. ہم لوگ آزمائش کے لائق اتنے نہیں ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے صبر بھی مانگنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے. مگر ہر جگہ آزمائشی کا خیال نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گناہوں کی
سزا ہے، ہمارے گناہوں کی یہ سزا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آزما رہا ہم بہت اچھے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں ہر اعتبار سے، تو اللہ سے پھر صابر و شاکر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کہ زندگی پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت کریمہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔